TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा की वफाकी पार्लियामेंट ने यूक्रेन बहरान के खुसूसी एजेंडे के साथ इजलास मुनक्किद किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा संगीन नताइज का सबब बनेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा संगीन नताइज का सबब बनेगा। कनाडा वफाकी पार्लियामेंट ने यूक्रेन बहरान के खुसूसी एजेंडे के साथ इजलास किया। कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत होने की वजह से वज़ीर आज़म ट्रूडो ने इजलास में अपने घर से ऑनलाइन शिरकत की। इजलास से खिताब में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा यूक्रेन के फौजियों को तरबियत दे रहा है और ये सिलसिला आइंदा 3 सालों तक जारी रहेगा। इसके अलावा हम यूक्रेन को माली और फौजी सामान की इमदाद भी फराहम करेंगे। उन्होंने रूस को मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन पर कब्जे की सूरत में उसे भारी बदल और संजीदा नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर कब्जा हुआ तो हम रूस के खिलाफ मरबूत शक्ल में इक्तिसादी पाबंदियां लागू कर देंगे। वाज़ेह रहे कि कनाडा की मरकजी हिज़्ब इख्तिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी के असेंबली मेंबरान ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर दबाव डाला है कि यूक्रेन को असलहा भेजा जाए। ताहम ट्रूडो ने इस बारे में किसी हतमी प्लान का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह मुल्क का इक्तिसादी हवाले से मजबूत होना है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से यूक्रेन की मजीद इमदाद की अपील पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तनाव में कमी के हामिल इक़दामात का दिफा किया है। दूसरी जानिब कनाडा यूक्रेन में कैनेडियन सिफारत खाने से गैर जरूरी अमले को वापस बुला रहा है क्योंकि रूसी हमले के खतरे पर खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि वो गैर ज़रूरी कैनेडियन मुलाजमीन को आर्जी तौर पर कैफ में सिफारत खाने से वापस बुला रहा है। यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख से ज़ायद रूसी फौजी जमा होने के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों कई हफ्तों से ये खबरदार कर रहे हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर साबिक सोवियत रियासत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर की जानिब से ट्रक ड्राइवर्स के वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ एहतजाज के रद्द अमल में कहा गया कि पुरअमन एहतजाज का हक हमारी कनाडा की शिनाख्त का बुनियादी हिस्सा है। ताहम नफरत या तासुब की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर की जानिब से ट्रक ड्राइवर्स के वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ एहतजाज के रद्द अमल में कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज का हक हमारी कनाडा की शनाख्त का बुनियादी हिस्सा है। मैं बहुत परेशान था। ताहम इस हफ्ते के आखिर में कुछ अफराद को हमारी मुक़द्दस तरीन यादगारों की बेहुरमती करते हुए और सवास्तिका, नफरत और अदम बर्दाश्त की दीगर अलामतों को लहराते हुए देखा। ओंटारियो या कनाडा में इसकी कोई जगह नहीं है। ओटावा पुलिस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आयत वैक्सीन मैंडेट और कोविड-19 पाबंदियों के जारी एहतजाज के दौरान यादगारों की बेहुरमती समेत मुतादिद मुजरिमाना तहकीकात जारी हैं। मुकामी सड़कों पर मुजाहिरीन का दूसरा पूरा दिन खत्म होने से पहले एहतजाज के असरात पार्लियामेंट हिल से कहीं आगे महसूस किए गए। दारुल हुकूमत के रिहायशियों को दोबारा कहा गया कि वो शहर के मरकज का सफर करने से गुरेज करें क्योंकि ट्रकों ने मुतादिद सड़कों पर धरना दे रखा है। पहाड़ी के आसपास के लोगों को रश से बचने के लिए सिटी बस की मुतादिद रास्तों को दोबारा हिदायत की गई और करीबी राइडो सेंटर शॉपिंग मॉल हफ्ते की अली सुबह बंद होने के बाद बंद रहा। पुलिस चीफ का कहना है कि पार्लियामेंट हिल पर और आसपास की सड़कों पर हफ्ते के हुजूम का अंदाजा लगाना सब कुछ नामुमकिन था, लेकिन उसने 5,000 से 18,000 लोगों और भारी ट्रकों समेत हजारों गाड़ियों के तखमीने सुने थे। स्वास्तिका और कॉन्फेडरेट परचम जैसी नस्ल परस्ताना अलामतों की खुली नुमाइश के बावजूद कौमी जंग की यादगार और टेरी फॉक्स के मुजस्समे की बेहुरमती और मास्क के बगैर मुजाहिरीन की सेहत आमा के कवायद को नजरअंदाज करने की शिकायत और यकीनन सड़कों को रोकने वाले ट्रकों की मुसलसल परेड एयर हॉर्न सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। पुलिस चीफ का कहना है कि पुलिस शिकायत की तहकीकात कर रही है। अगर आपने यहाँ आकर जुर्म किया है, अगर आपने नफरत अंगेज जुर्म किया है तो आपसे तफ्तीश की जाएगी। हम आपको तलाश करेंगे, हम आपसे चार्ज लेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो आपको गिरफ्तार कर लें और हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने 21 दिन के वक्फे से दोबारा खोलने के मंसूबे के पहले मरहले में बहुत से कारोबारी इदारों पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई।
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 30,36,050 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 33,722 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 27,72,334 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کینیڈین صوبے آنٹیریو کی حکومت نے 21 دن کے وقفے سے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں بہت سے کاروباری اداروں پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ سماجی اجتماع کی حد گھر کے اندر 10 افراد اور باہر 25 افراد تک بڑھ جائے گی۔ حکام نے بتایا کہ تماشائیوں کے ساتھ تقریبات مثلاً کھیلوں کے مقابلوں، کنسرٹس یا تھیٹروں کی تعداد 500 افراد یا 50% بیٹھنے کی گنجائش پر محیط ہوگی، جو بھی کم ہو۔ کینیڈا کے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,30,251 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,412 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,59,468 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,190 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,87,436 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,531 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,20,540 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,597 ہے۔ امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مشرقی یورپ میں فوجی تعطل پر ماسکو کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امریکہ نے یوکرین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنے پر روس پر تنقید کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پیر کے اجلاس کا استعمال کیا ہے۔ واشنگٹن نے روس کو یوکرین پر حملے کی صورت میں سخت پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین نے اجلاس سے قبل کہا کہ روسی اقدامات عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ روسی نائب سفیر نے کہا کہ امید ہے سلامتی کونسل امریکی PR اسسٹنٹ کی حمایت نہیں کرے گا۔ ادھر روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان سیکیورٹی کونسل کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس کے ذریعے امریکہ نے ماسکو پر یوکرین کی سرحد پر تعینات 1 لاکھ سے زائد فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ روس کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین قلب پر حملے کے مترادف ہیں۔ یہ امن اور سلامتی کے لیے اتنا ہی واضح خطرہ ہے جتنا کہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میری بات واضح طور پر سن لیں، کئی دہائیوں میں یہ یورپ میں فوجیوں کی نقل و حرکت کی کارروائیوں میں سب سے بڑی نقل و حرکت ہے۔ دوسری طرف روسی سفیر واسیلی نیبنزیا نے سختی سے امریکہ کے دلائل کو مسترد کر دیا اور واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ بیان بازی کے ذریعے کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ نیبنزیا نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود حملے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور آپ اس کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، گویا آپ اپنے الفاظ کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں کے حملے کے دوران امریکی فورسز نے پیٹریوٹ میزائل فائر کیے۔ امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور مل کر کام کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں کے حملے کے دوران امریکی فورسز نے پیٹریاٹ میزائل فائر کیے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکی فورسز نے حوثی باغیوں کی جانب سے بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی جوابی کارروائی میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹریاٹ میزائل استعمال کیے۔ کارروائی متحدہ عرب امارات کی فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر کی گئی۔ پریس سیکریٹری کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر دفاع کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو حوثی باغیوں کے خلاف ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور مل کر کام کر رہا ہے۔ تمام خطرات کا متحدہ عرب امارات اور اس کے لوگوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن کے باوجود اپنے گھر پر تقریب کے انعقاد پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن کے باوجود اپنے گھر پر تقریب کے انعقاد پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سینئر سرکاری ملازم سوگرے نے لاک ڈاؤن کے باوجود بورس جانسن کی رہائش گاہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حکومتی اقدامات کی وضاحت پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جانسن نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کے لیے معذرت خواہ ہوں جو درست نہیں ہے، اور جس انداز میں اس معاملے کو حل کیا گیا اس پر بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو تنقید سے سیکھنا ہوگا اور ہم ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنے اقدامات کے حوالے سے تبدیلیاں کریں گے، ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس ملک کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے بھی تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک ویریئنٹ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا سب ویریئنٹ BA.2 پہلی بار الجزائر میں رپورٹ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے بھی تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک ویریئنٹ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا سب ویریئنٹ BA.2 پہلی بار الجزائر میں رپورٹ ہوا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اومیکرون کا ویریئنٹ BA.2 بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ اومیکرون کی پہلی ٹائپ BA.1 سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 56,93,686 سے تجاوز کر گئی۔ 37,93,63,102 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 29,93,85,702 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,62,22,215 ہو گئی ہے، جبکہ 9,07,190 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,14,69,499 سے زائد ہو گئی، جبکہ 4,96,268 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 87,416 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1,16,19,882 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 67ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,940 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,87,264 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔